مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راز کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی ہم جنت جا سکتے ہیں اور دوزخ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رضا الہی انسان کا سب سے بڑا نصب العین ہونا چاہیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جو یہ لقب حاصل کیا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا اور ان کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ مقصود دیا کہ تم اللہ کو راضی کرو، تو انہوں نے پھر حضور نے اس کا طریقہ بتایا اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہے وہ جو ہم نام لیتے ہیں وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ راضی ہم سے کیسے ہوگا کہ اب جب اللہ تعالیٰ کی ہم شکر گزاری کی روش اختیار کریں گے زندگی میں، ان تشکرو یردہ لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس لیے ہیں اور اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، اس کا شکریہ ہم اس کے بجا استعمال سے ادا کر سکتے ہیں۔ نعمت کا بجا استعمال ہی اس کا شکریہ ہوتا ہے۔ یعنی زندگی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کی نعمت کو ہم بجا طور پر استعمال کریں، یعنی اپنا مقصود، مطلوب و محبوب اللہ تعالیٰ کو بنا لیں اور اس کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا تو قرآن میں موجود ہے، اس کا طریقہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتاتی ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اس کا طریقہ قرآن میں ہے، یعنی اس کا بیان قرآن میں ہے اور اس کا طریقہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پہ قرآن کا ایک عملی نمونہ بتا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو قرآن کی ہدایت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے تو آپ کو اپنی منزل مل گئی۔ اگر آپ رب کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے تو یہ بات جو ہے رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور جس نے رب کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ یعنی جس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ عام سادی سی بات ہے، جس سے راضی ہوگا اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، جس سے ناراض ہوا یا جس نے اپنے رب کو ناراض کیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ہم نے حضور کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتائی ہوئی ہدایت کو رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم سے خوش ہو جائے گا۔
وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.